السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو کرسمس کو بڑے زور و شور سے مناتے نظر آتے ہیں، اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ میں۔ اور انہوں نے اپنے گھر میں کرسمس ٹری لا کے رکھے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا علم غلم چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے ایک بدعت کی راہ اختیار کی، رمضان ٹری کے نام سے کرسمس ٹری جیسا ٹری رمضان کے مہینے میں لا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور اس میں ہر روز رمضان کے ہر روزے کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے ہیں۔ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم رمضان سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن بیسکلی عیسائیوں کی مشابہت میں، اور لا کر بھی عیسائیوں والا درختی رکھا ہے اور انہی کے طرز پہ چلتے ہوئے ان درختوں پہ روز چیزیں لگانا، یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد بین المذاہب، یعنی مذہبوں کے اتحاد کے نام پر کرسمس کے کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں، جس میں سو کالڈ علماء بھی کھڑے ہوئے ہیں اور کیک کاٹنے میں مدد بھی کر رہے ہیں اور تصویریں بھی کھنچوا رہے ہیں، بڑے بڑے بینرز بھی خود چھپوا رہے ہیں میری کرسمس کے نام سے۔ میری کرسمس کیا ہے؟ اس پر میں نے پہلے آپ سے درس شیئر کیا ہے اور اس کو میں نے واٹس ایپ گروپس میں بھی آپ سے شیئر کیا ہے اور دیگر اور پلیٹ فارمز پر بھی۔ یاد رکھیں، میری جو ہے مختصراً خوشی کے اظہار کے لیے، کرسٹمس یعنی کرائسٹ کے لیے جمع ہونا، یعنی کرائسٹ کون ہے؟ مسیح۔ مسیح کا کانسیپٹ عیسائیوں کے ہاں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں جمع ہو کر ایک اہتماماً رسم کرنا اور اس میں کیک کاٹنا۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے وہ بھی تو ذرا غور کریں۔ یہ جب میری کرسمس کہتے ہیں تو ان کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر جو ہے وہ فوت ہو گئے، انتقال ہو گئے، انہیں صلیب پر چڑھایا گیا اور صلیب پر چڑھایا گیا اور وہ ہمارے گناہوں کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی، تو خدا تعالیٰ نے ان کی جان دینے کے سبب سے ہمارے گناہوں کو بخش دیا۔ یعنی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں، کیا تسلیم کرتے ہیں؟ میجورٹی کرسچنس کے ہاں کیا ہے کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم۔ یہ کانسیپٹس ہیں ان کے، ان کانسیپٹس پہ، ان عقائد کے اوپر، اور ان کے بعد وہ جو ہے نا کہ the Father, the Son and the Holy Ghost، ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے، اسپیشلی رومن کیتھولک چرچ میں یہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ بھئی میری کرسمس، یعنی اپنے عقیدے پہ آپ یہ اپنے آپ کو کانگریچولیٹ کرتے ہیں، اور وہ جو یہ الفاظ ریپیٹ کر رہا ہے وہ بھی ان کو اسی عقیدے پہ کانگریچولیٹ کر رہا ہے کہ ہاں بھئی یہ جو تمہارا عقیدہ ہے نا کہ تین میں سے ایک کا جو عقیدہ ہے تثلیث کا، اس پہ تمہیں مبارکباد ہو۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سردیوں میں پیدا بھی نہیں ہوئے۔ ان کی اپنی عیسائیوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں نا تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت یا تو بہار کے مہینے میں ہے یا گرما کے مہینے میں۔ اگر وہ کسی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بہت مختصر ذکر ہے دا بک آف زکریا میں، اور اس کے اندر جو ہے اس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ اچھا، کرسمس سیلیبریشنز بھی اوائل دور میں عیسائیوں سے منسوب ہی نہیں ہے، یہ تو بعد میں جب رومن حکومت پیگنزم سے یعنی بت پرستی سے، توہم پرستی سے جب یہ عیسائیت میں داخل ہوئی تو ان کے ہاں سن گاڈ کی سیلیبریشنز ہوتی تھی 25 دسمبر کو۔ 25 دسمبر کو سن گاڈ یعنی کہ ان کا جو سورج دیوتا تھا، اب وہ چونکہ اب دیکھیں نا سردیوں میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وہ وقت آ رہا ہے کہ پھر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ دن بڑھنا شروع ہو رہا ہے اور راتیں چھوٹی ہونی شروع ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے یہ پھر اپنا جو ان کا جو سن گاڈ تھا رومنس کا، اس کی سیلیبریشنز کیا کرتے تھے۔ اب SUN سن گاڈ کو انہوں نے SON سن آف گاڈ سے کی سیلیبریشن سے ریپلیس کر دیا کہ وہاں رومن کیتھولکس جو عیسائی ہو رہے ہیں وہ بھی خوش رہیں، تہوار پر بھی کوئی فرق نہ آئے، بس دیوتا بدل لیا ہے دیوتا بدل لیا۔ یعنی اس طرح کی چیزیں ان لوگوں کے ہاں اس طرح یہ رائج ہوئی۔ تو یہ ساری تفصیلات بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ when you participate in these kind of things, آپ اس کی کیک کٹنگ کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ ان کو میری کرسمس کہہ رہے ہیں یا اس میں آپ بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو بیسیکلی آپ ان کے عقیدے کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ہاں بھی یہ جو تمہارا عقیدہ ہے یہ اس پہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ نہ انہوں نے انہیں قتل کیا، نہ انہوں نے انہیں صلیب پہ چڑھایا، تو یہ تو عقیدہ ہی تمہارا غلط ہے، اور پھر تم معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو۔ حالانکہ ہمارے ہاں قرآن کریم میں سورہ الاخلاص میں بات بڑی واضح طور پر اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ لم یلد ولم یولد، بڑا اوپن، بڑا خوبصورت کانسیپٹ اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، یعنی اللہ عز و جل نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ یکتا ہے، وہی یگانہ وہی یکتا، اسے کون دیکھ سکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ تو بہرحال یہ عقیدے کی بات ہے، اس لیے آئی ڈونٹ نو یہ جو لوگ کھڑے ہوئے اتحاد بین المذاہبین کے نام کے اوپر یہ جو حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں، یا جو پولیٹیکل لیڈرز، انہیں تو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں بھائی، ان کو دین ایمان سے کیا لینا دینا، ووٹ اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، ہر کمیونٹی میں جاتے ہیں، انہیں خوش کرتے ہیں، ووٹ ملتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے۔ بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں پوائنٹ آؤٹ ہوئی، مجھ تک پہنچی، نتیجتاً میں آپ سے اس پر بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔